اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو اس لیے کہ گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کی ایک بدترین شکل ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، اس کے بڑے برے اثرات۔ جس گھر میں داخل ہوا میاں بیوی میں بدگمانی، خاندانوں میں بدگمانی، رشتہ داروں میں بدگمانی، پورے گھر کا پورے ماحول کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو برباد کرنے میں، بگاڑنے میں، رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے میں، دوستیوں کو دشمنی میں بدلنے میں، محبت کو نفرت میں بدلنے میں بدگمانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بڑے برے اثرات، جہاں بھی بدگمانی آتی ہے وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کسی کے بارے میں بھی حکم لگانے سے پہلے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ من قال فی مؤمن لیس فیہ ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال۔ اگر کسی مومن پر ہم الزام لگائیں گے، بہتان تراشی کریں گے، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے، بدگمانی میں پڑھ کر کے اس پر کوئی غلط حکم لگائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پسینہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ لائق صد احترام صدر اجلاس معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بدگمانی اور اس کے برے اثرات، اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی قسمیں کیا ہیں؟ اس کے برے اثرات کیا ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بدگمانی برا خیال، منفی سوچ، ادھوری معلومات کے ذریعے کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ کر دینا، ناقص علم کے ساتھ کسی پر کوئی رائے قائم کر دینا، کسی کو کہیں نامناسب جگہ دیکھ لیے، اب اس کے بارے میں غلط فہمی میں پڑ جانا، یہ بدگمانی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، برے اخلاق میں سے ہے، دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ اس کی حرمت کی دلیل قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان
گناہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کی ایک بدترین شکل ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی میں پڑنا۔ اور یہ بدگمانی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ خالق کے ساتھ بدگمانی جائز ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ بدگمانی جائز۔ اللہ کے بارے میں بھی ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اور سخت سنگین گناہ ہے، اس کی حرمت اور سخت ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، اللہ میری توبہ کہاں سے قبول کرے گا، میں نافرمان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ میری دعا کہاں سے سنے گا۔ اب اللہ کے بارے میں وہ بدگمان ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے ہی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا یہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ ایک انسان مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ گئی، اب وہ یہ سوچتا ہے میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں، آخر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کیوں پریشانی دی؟ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر انسان یقین نہ رکھے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ظالموں کو ہلاک کرے گا۔ انسان سوچتا ہے فلاں جگہ مظلوم ہے مسلمان، فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں، آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اہل ایمان کی کم مدد کرے گا، اللہ ظالموں کو کم ہلاک کرے گا؟ اسے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں، اللہ کے قانون عذاب کے بارے میں اسے پتہ نہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الداء والدواء میں کہتے ہیں اعظم الذنوب عند اللہ اساءۃ الظن بہ، گناہوں میں ایک سنگین گناہ، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے جو سزائیں دی ہیں، جن سزاؤں اور وعیدوں کا اعلان کیا ہے قرآن میں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ویسی سزا دوسروں کے بارے میں نہیں ذکر کی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ذکر کیا چار عذاب اور سزائیں بیک وقت، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، پہلا عذاب علیہم دائرۃ السوء، دوسرا عذاب وغضب اللہ علیہم، تیسرا عذاب ولعنہم، چوتھا عذاب وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ عذاب کو انہی پر ٹالے گا جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ان پر پڑے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یوم عرفہ کی شام میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عرفہ کی شام میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہے۔ دیکھ کر کہا، آج اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر حجاج آئے ہوئے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان حجاج کرام میں سب سے زیادہ بدحال بری حالت کس کی ہے؟ سب رب کی رضا کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آئے ہیں۔ حجاج کی اس بھیڑ میں سب سے بدحال شخص، بری حالت والا انسان کون ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج کے دن بھی جو شخص یہاں آ کر کے اس مقام پر پہنچ کر کے یہاں اللہ کی عبادت کر کے یہ گمان رکھے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، یہ بدگمانی، ایسی بدگمانی کرنے والا شخص سب سے بدحال انسان ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں بہت سارے فتنے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں نوجوان جو نصوص کتاب و سنت کو توڑ مروڑ کر اور بعض تاریخی روایات کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر دنیا طلبی کا الزام لگاتے ہیں، تو کبھی ظلم کا الزام لگاتے ہیں، تو کبھی سیاسی مفاد کا طعنہ دیتے ہیں۔ وہ صحابہ جو بدگمانیوں سے بہت زیادہ دور اور پاک تھے، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا بغض و عناد رکھنا یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ آیۃ الایمان حب الانصار وآیۃ النفاق بغض الانصار۔ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا۔ لوگوں کے بارے میں بدگمانی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بہت ساری شکلیں۔ کوئی نوجوان دین کے کاموں میں، جماعت کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے، لوگ اس پر حکم لگا دیں گے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لگتا ہے کہ اسے بھی متولی اور امیر بننا ہے۔ کوئی شخص فطرتاً اس کے مزاج میں خاموشی ہے، خاموش مزاج ہے، لوگوں سے ذرا الگ تھلگ رہتا ہے، اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ بڑا مغرور ہے، متکبر ہے، اسے بڑی مستی ہے، جماعت میں اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ کسی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے اچھا گھر بنا لیا، اچھی سواری میں گھوم رہا ہے، یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ فلاں ہے فلاں، یہ سب بدگمانیاں ہیں اور یہ بہت بری چیز ہے۔ کسی کے اوپر اس کی نیت پر حملہ کرنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے، غور سے سنیے، میں 5 مہینے قیام اللیل سے محروم رہا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اگر قیام اللیل نہیں کر سکے تو وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ اور اپنی بڑی کوتاہی سمجھتے تھے۔ آج ہم سے فرائض و واجبات چھوٹ جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے قیام اللیل سے محروم رہا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں رو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا۔ میں نے اسے روتا دیکھ کر کے میں نے اس کے بارے میں یہ حکم لگا دیا کہ یہ ریاکاری کر رہا۔ اتنا کہنے کی وجہ سے میں 5 مہینے قیام اللیل کی لذت سے محروم ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، اس کے بڑے برے اثرات۔ جس گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی میں بدگمانی، خاندانوں میں بدگمانی، رشتہ داروں میں بدگمانی، پورے گھر کا، پورے ماحول کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو برباد کرنے میں، بگاڑنے میں، رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے میں، دوستیوں کو دشمنی میں بدلنے میں، محبت کو نفرت میں بدلنے میں بدگمانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بڑے برے اثرات ہیں۔
جہاں بھی بدگمانی آتی ہے وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا۔ یہ ایسی برائی ہے، بدگمانی ایک ایسی برائی ہے جو اپنے ساتھ دوسری برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا، اس کے بعد جاسوسی سے منع کیا ولا تجسسوا، اس کے بعد پھر غیبت سے منع کیا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک ہی آیت میں پہلے اللہ نے بدگمانی سے روکا، اس کے بعد جاسوسی سے روکا، اس کے بعد غیبت سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ٹوہ میں لگ جاتا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، پھر اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو دوسری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الشح خلق ذمیم یتولد من سوء الظن۔ امام محلب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التباغض والتحاسد اصلہما سوء الظن، دلوں میں بغض و حسد، یہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی اصل جڑ بدگمانی۔ امام غزالی کہتے ہیں من ثمرات سوء الظن التجسس، اگر کسی کے اندر تجسس کی برائی ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کی اصل وجہ ہے کہ وہ بدگمانی میں مبتلا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسْئُولًا، کسی کے بارے میں بھی حکم لگانے سے پہلے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ من قال فی مؤمن لیس فیہ ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اگر کسی مومن پر ہم الزام لگائیں گے، بہتان تراشی کریں گے، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے، بدگمانی میں پڑھ کر کے اس پر کوئی غلط حکم لگائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پسینہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بدگمانی میں مبتلا نہ ہو بلکہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں عذر تلاش کریں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا ولا عارفه۔ آپ نے کسی کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعوت میں، تقریب میں بلایا، جمع کیا، کوئی دوست کوئی رشتہ دار نہیں آیا، آپ غلط فہمی میں مت پڑیے، بدگمانی مت کیجیے، عذر تلاش کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ضرورت آ گئی ہو۔ بلکہ محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 سے 70 عذر تلاش کرو اپنے بھائی کے لیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اعقل الناس اعذرهم له، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عذر تلاش کرنے والا انسان سب سے عقل والا انسان ہے، جو لوگوں کے لیے عذر تلاش کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بدگمانی کے بجائے تحقیق کریں۔ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، بدگمانی میں مت پڑیے، تحقیق کیجئے۔ فتبینوا، تحقیق کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی کہ وہ نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا نہیں جانتے ہیں۔ باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر کے ان کی تحقیق کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نماز اس طرح سے پڑھاتا ہوں، صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے۔ بعد میں پھر 1-2 لوگوں کو کوفہ بھیج کر کے اس کی تحقیق کی، وہ لوگ کوفہ کی مسجدوں میں جا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات دیے۔ بدگمانی میں نہ پڑھنا ہے بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو بدگمانی سے روکنا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا، بنو سلمہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے ان کے بارے میں کہا قد حبسہ بردہ والنظر فی اطفئی، وہ تو بڑا مغرور ہو گیا ہے، اس کو اپنی طاقت کا بڑا غرور ہے۔ فوراً معاذ بن جبل اٹھے اور دفاع کیا اپنے بھائی کا اور کہا بئس ما قلتا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، تم نے بہت بری بات کہی ہے کعب بن مالک کے بارے میں، اے اللہ کے رسول ہم کعب بن مالک کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ اچھے انسان ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو جس کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں آئے۔ اور ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں، ہم بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کرنے آئیں، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، آپ کے سامنے سے رات کا ٹائم ہے، دو انصاری صحابی تیزی سے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور اپنی بیوی صفیہ کو قریب لے جا کر کے کہا انما ہی صفیہ بنت حی، یہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ۔ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی بیان کر رہے ہیں، کہا سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صفائی اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ڈر لگا کہ شیطان تمہارے دل میں کہیں برا خیال نہ ڈال دے، تمہیں بدگمانی میں مبتلا نہ کر دے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اور ایسا انسان سب سے افضل انسان ہے کل مخموم القلب صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو، هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ اس لیے ایک آخری بات یہ کہنا ہے کہ اچھا بولیے اور اچھا سوچیے، اچھا اس حدیث کے روشنی میں اچھا بولیے، اپنی زبان سے کبھی کسی پر کوئی غلط حکم مت لگائیے، غلط بات مت بولیے، اچھا بولیے اور اچھا سوچیے، اس لیے کہ بدگمانی اور بد زبانی یہ دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔